علیکا یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دبئی کی سرزمین پر یہ سنی دعوت اسلامی کا دوسرا سالانہ اجتماع ہے، جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آج کے اس اجتماع کو ہم سب کے لیے کفارے سیئات اور مدینے کی حاضری کا سبب بنائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے بن مانگے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ہم اس کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کی ساری نعمتوں کا کما حقہ شکر نہیں بجا لا سکتے۔ یقیناً آج عالمی سطح پر مسلمان کرب و اضطراب کی جن وادیوں سے گزر رہا ہے، دانشوران قوم و ملت اس حوالے سے غور کر رہے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ جو مسلمان کل تک بے شمار نعمتوں سے بہرور تھا، آج ایک ایک کر کے اس کے پاس سے وہ نعمتیں چھینی بھی جا رہی ہیں اور ان نعمتوں سے وہ محروم بھی ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعمتوں کی قدر کی تعلیم دی، نعمتوں کے ملنے پر اللہ کے شکر ادا کرنے کی تعلیم دی، اور ناشکری کی بنیاد پر ان نعمتوں سے محروم ہونے کی وعید بھی سنائی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت کی ایک نعمت نہیں جس کا ہم شکر ادا کر سکیں۔ نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ آج مسلمانوں کی سچویشن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں کے استعمال کا ڈھنگ بھی عطا فرمایا، ان نعمتوں کے یوز کرنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا، ان نعمتوں کی قدر کی تعلیم بھی عطا فرمائی، لیکن ہم نے اللہ کی نعمتوں کا استعمال اپنی طبیعت کے مطابق کیا، اپنی سوچ کے مطابق کیا، اپنی خواہش کے مطابق کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے وہ نعمتیں ہماری زندگی سے روٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ان نعمتوں سے آج کا مسلمان کافی حد تک محروم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کن چیزوں کو نعمت سمجھا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بہت ساری نعمتوں کا وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور ہم نے بھی ان چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر
ان نعمتوں کے حوالے سے جس طریقے سے ہماری زندگی گزرنی چاہیے ان نعمتوں سے متعلق ہماری زندگی ویسی گزرتی نظر نہیں آئی. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہم نے دولت کو اللہ کی نعمت سمجھا، ہم نے مال کو اللہ کی نعمت تصور کیا، ہم نے اولاد کو اللہ کی نعمت تصور کیا. یقیناً مال و دولت اللہ کی عطا ہے، اولاد اللہ کی عطا ہے، لیکن اس عطا کے استعمال کا ڈھنگ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں عطا فرمایا، اولاد کے حوالے سے بھی فرمایا، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے حوالے سے بھی فرمایا. اور یہ نہ تصور کیا جائے کہ اللہ نے جو جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے حوالے سے کل بروز قیامت ہم سے پرسش نہیں ہوگی، ہم سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے جو جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے حوالے سے کل بروز قیامت سوال پوچھا جائے گا. یہاں تک رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو وضو کے اندر بھی پانی کا اسراف نہ کرو، اس لیے کہ کل بروز قیامت اس پانی کے حوالے سے بھی تمہیں سوال ہوگا اور اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال انسان کے نزدیک بہت محبوب ہے، اور اس کے حصول کے لیے انسان صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر صبح تک اپنی زندگی کے اوقات گزارتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے سرمایہ اس کے پاس جمع ہو جائے، مال اس کے پاس جمع ہو جائے، اس لیے کہ مال ہوگا مکان تعمیر کر سکے گا، مال ہوگا بچوں کے ایجوکیشن کا خیال کر سکے گا، مال ہوگا آسائش کے سامان اختیار کر سکے گا، مال ہوگا دینی کام کے اندر خرچ کر سکے گا. مال انسان کے لیے بہت بڑی نعمت کے اعتبار سے انسان نے تصور کیا اور اپنی زندگی کا بیشتر وقت اسی مال کے حصول کے اندر خرچ کر دیا. لیکن میرا پروردگار قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس مال کے حصول کے لیے ہم نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت خرچ کر دیا، قیامت کے دن یہ مال ہمیں نفع نہیں پہنچائے گا. ہم نے تو اسے نعمت تصور کیا تھا، ہم نے اللہ عز و جل کی اسے بہت بڑی عطا تصور کی تھی، اور اسی تصور کی بنیاد پر کہ یہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، ہماری خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، ہم اس کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک دوڑتے رہے، لیکن یہی مال قیامت میں ہمیں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا. اسی طریقے سے اولاد کو انسان بہت بڑی نعمت تصور کرتا ہے، اور اولاد کے حوالے سے انسان اپنی توقعات وابستہ کر بیٹھتا ہے کہ یہی اولاد جس کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کی تابناکی کے لیے انسان ایسے ذرائع اختیار کرتا ہے جن ذرائع پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب قدیر جل جلالہ نے ریسٹرکشن لگا کے رکھے ہیں. لیکن جس اولاد کی پرورش میں ہم نے حرام ذرائع کو اختیار کیا، کل بروز قیامت وہی اولاد جس کے لیے ہم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تمام کیا، وہ اولاد بھی کل بروز قیامت ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. میں آپ کو بتاؤں، حضرت کعب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کل بروز قیامت ایک عورت کو بارگاہ سمدیت میں پیش کیا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے، نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوں گے. رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، میری بندی ایک نیکی لے کر آ جا، تیری بخشش ہو جائے گی. ماں
جس بچے کی پرورش میں اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گنوایا، اپنے بیٹے کے پاس جائے گی جو صف پہ کھڑا ہوگا ابھی اس کا حساب کتاب نہیں ہوا ہوگا، اور بیٹے کے پاس جا کر کے عرض کرے گی، ماں کہے گی میرے لخت جگر مجھے ایک نیکی عطا کر دے جس کی وجہ سے مولا میری بخشش فرما دے گا۔ قیامت کے اس میدان کے اندر بیٹا اپنی ماں سے کہے گا، ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں اپنے لخت جگر سے کہے گی، میرے بیٹے میں نے 9 ماہ تک تجھے اپنے شکم میں اٹھائے رکھا، اس کے صدقے میں ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا، ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی، میرے لخت جگر 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، اس کے صدقے میں مجھے ایک نیکی دے دے، تیری ماں کی بخشش ہو جائے گی۔ بیٹا کہے گا، ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی، بیٹے میں نے تیری نجاستیں صاف کی ہیں اور تجھے پروان چڑھایا ہے، تیری تربیت کے اندر اور تیری پرورش میں میں نے کوئی کوتاہی نہیں برتی، بیٹا ایک نیکی دے دے، تیری ماں کی بخشش ہو جائے گی۔ بچہ عرض کرے گا، ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت کعب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو اپنی اولاد کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے اور ان کے مستقبل کو سنوارنے اور ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل بروز قیامت یہ اولاد بھی ماں باپ کے کام نہیں آئے۔ آپ اندازہ لگائیں، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اولاد کے حوالے سے فرمایا، ارشاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندہ جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں، اور نمبر 3 ایسی اولاد دنیا میں چھوڑ کر کے جائے جو اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ رب العزت اس بچے کی مغفرت کی دعا کے صدقے میں ماں باپ کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، اولاد کل بروز قیامت ماں باپ کو نفع نہیں پہنچائے گی، مال نفع نہیں پہنچائے گا۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ ہاتھ ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ پیر ہے، یہ زبان ہے، یہ کان ہے، ہم اسے اللہ کی بہت بڑی نعمت تصور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آنکھوں کے معاملے کے حوالے سے بینائی کمزور ہو جائے، طبیب کے پاس جا کر کے ہم چشمے لگوا لیتے ہیں، آنکھوں کا علاج کرواتے ہیں، اس لیے کہ اگر نگاہیں سلامت ہیں تو علماء بعمل کے چہرے کی زیارت بھی ہو سکے گی، ماں باپ کے چہرے کو بھی دیکھ سکیں گے، کعبہ شریف کو بھی دیکھ سکیں گے، گنبد خضرا کو بھی دیکھ سکیں گے، قرآن مقدس کو بھی دیکھ سکیں گے، اس لیے کہ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کی حفاظت کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اس آنکھ کے حوالے سے بھی اللہ سوال پوچھے گا، اور وہ مسلمان جو اپنی آنکھوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، آوارہ چھوڑ دیتا ہے اور آنکھوں کے ذریعے گناہوں کی لذت حاصل کرتا ہے، کل بروز قیامت یہی آنکھیں ہمارے خلاف وٹنس بن جائیں گی اور ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سوال پوچھا جائے گا۔ کان کے حوالے سے
آنکھ کے حوالے سے، دل کے حوالے سے، اس لیے کہ یہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ دینے والا رب قدیر ہے، اور ان نعمتوں کے حوالے سے اسے پوچھنے کا حق ہے کہ میرے بندو یہ بتاؤ میں نے یہ نعمتیں تمہیں دی تھی، ان نعمتوں کا تم نے کس طریقے سے یوز کیا، کس طریقے سے تم نے استعمال کیا۔ ہم ایک ایمپلائی رکھتے ہیں تو ایک ایک گھنٹے کا حساب لیتے ہیں، ایک ایک پیسے کا حساب لیتے ہیں، تو کیا وہ قادر مطلق جس نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں پوچھے گا؟ آپ اندازہ لگائیں یہ ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انہی ہاتھوں سے انسان قرآن کو چھوتا ہے، انہی ہاتھوں سے انسان کعبے کی دیوار کو اپنا ہاتھ مس کر کے برکتیں حاصل کرتا ہے، انہی ہاتھوں سے یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، انہی ہاتھوں سے غریب اور یتامہ اور مساکین کو خیرات کرتا ہے، انہی ہاتھوں سے نوالے لے کر لقمے لے کر اپنے حلق تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر انہی ہاتھوں کا استعمال غلط کاموں کے اندر کیا گیا، غلط کاریوں کے اندر کیا گیا، اور ہم نے یہ تصور کیا کہ یہ ہاتھ ہماری ملکیت ہے، ہم جس طرح چاہیں اسے استعمال کریں، تو قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ زبان اللہ کی بارگاہ کے اندر گواہی دیں گے جو کچھ کہ ہم نے اس سے کام کیے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، راہ چلتے ہوئے بہت سارے لوگ غیر محرم سے اپنے جسم کو مس کر دیتے ہیں، اور جلد جو غیر محرم کو قصدن ٹچ کرتا ہے، جانتے ہیں آپ کل بروز قیامت یہی جلد، یہی اسکین اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ اللہ اکبر، جب ان جلدوں سے پوچھا جائے گا لما شہدتم علینا، تم ہم پر کیوں گواہی دے رہی ہو، تو جلدیں جواب دیں گی قالوا انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ہم اللہ کی نعمتوں کا مس یوز کر رہے ہیں۔ پیر اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان پیروں کے بلبوتے پر چل کر ہم کہاں جاتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں، جانتے ہیں آپ ان کے پیر میں آکلا پڑ گیا، طبیب کے پاس حاضر ہوئے، طبیب نے کہا حضور آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ طبیب نے کہا اگر پیر نہیں کاٹوں گا تو پورے جسم کے اندر زہر پھیل جائے گا اور آپ کے جسم کو نقصان پہنچے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ پیر کاٹو۔ طبیب نے کہا تھوڑی سی شراب کی گھونٹ پی لیں تاکہ آپ مدہوش ہو جائیں اور میں پیر کاٹوں تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں جس چیز کو میرے رب اور اس کے حبیب نے حرام فرمائی ہے میں جان تو دے سکتا ہوں، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ طبیب نے کہا اگر آپ ہوش و حواس میں رہے اور پیر کاٹوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ ارشاد فرماتے ہیں تکلیف پر میں صبر کروں گا تاکہ میرا مولا صبر پر بے حساب مجھے اجر عطا فرمائے۔ طبیب نے پیر کاٹا، پھر زخم پر اس نے بھرنے کے لیے جو ادویات تھیں وہ لگائیں، تو حضرت عروہ
رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کٹا ہوا پیر قریب تھا. طبیب نے کہا میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ حضور میں پیر کاٹوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی, اب آپ تکلیف پر رو رہے ہیں. تو فرماتے ہیں یہ تکلیف کے آنسو نہیں, یہ شکرانے کے آنسو ہیں. کہا حضور کس بات پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو کٹے ہوئے پیر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ارشاد فرماتے ہیں یہ پیر قیامت میں گواہی دے گا کہ میں اس پر چل کر کبھی گناہوں کے اڈوں پر نہیں, اللہ کے گھر کی طرف اور دین کے راستے پر میں چلا ہوں. میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اور یہ شکرانے کے آنسو ہے. آپ مجھے بتائیے, آپ یہ نہ تصور کرنا کہ جس راستے سے چل کر آپ اس سنی اجتماع میں آئے ہیں, کل بروز قیامت یہ پیر آپ کی حمایت میں گواہی نہیں دیں گے. یقیناً یہ پیر بارگاہ سمدیت کے اندر گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ تیری نعمت کا استعمال تیرے دین کی خاطر اور تیرے محبوب کے فرمان کو سننے کی خاطر انہوں نے استعمال کیا تھا. اور اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے پیر مٹی والے ہو جاتے ہیں, ان پیروں کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ پیر اللہ کی نعمت ہے. ان کے بارے میں قیامت میں سوال پوچھا جائے گا, رب پوچھے گا. اور قیامت میں ایک پوزیشن یہ ہوگی کہ ہم کو صفائی پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی, بلکہ خود ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیتے ہوں گے, جنہیں ہم اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیے, کل بروز قیامت یہی غلط استعمال کی بنیاد پر ہمارے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ زمین اللہ کی نعمت ہے. آپ اندازہ لگائیں, آج زمین کی قیمتوں کے حوالے سے سوچیں, انسان کے لیے زمین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس پر بیٹھتا ہے, اس پر لیٹتا ہے, اس پر کھاتا ہے, اس پر قیام کرتا ہے, اس پر سجدے کرتا ہے. اور یہ زمین اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ مرنے کے بعد اسی زمین کے اندر ہمیں پناہ بھی مل جاتی ہے اور یہ زمین اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں جو لوگ زمین کے اوپر گناہ کرتے ہیں اور جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں, قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا, قیامت کے دن اس کی پشت پر جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے, چاہے ہم نے نیکی کی ہے یا ہم نے گناہ کیے ہیں, اللہ زمین کو قوت گویائی عطا فرمائے گا اور یہ زمین کل بروز قیامت ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی. پھر کون ہے ہمارا؟ ان نعمتوں کے حوالے سے جب سوال پوچھا جائے گا تو یہ نعمتیں تو قیامت کے دن ہم سے روٹھی بھی نظر آئیں گی, ہمارے خلاف وٹنس دیتی بھی نظر آئیں گی. آپ اندازہ لگائیں کل بروز قیامت ہم نے اپنے باپ کو سہارا سمجھا, ماں کو سہارا سمجھا, بھائی کو سہارا سمجھا, بیوی بچوں کو سہارا سمجھا, لیکن قرآن کہتا ہے کل بروز قیامت کیا ہوگا؟